اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک دفعہ پھر سیاسی ہنگامے زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر پارٹی اپنی سیاسی قوت دکھانے میں مصروف ہے اور حکومت بھی اپنے اونچے ہتھ کنڈوں پر عمل پیرا ہے اور موجودہ صورتحال سے نپٹنے کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، جب ہم گزشتہ 72 سال کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں موجودہ صورتحال بھی وہی جو کا تو نظر آ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبران خریدنا، محلاتی سازشیں کرنا، مقدمے بنانا اور کسی کے آگے جھکنا، کسی کو جھکانا، یہ وہی تسلسل ہے جو ہم گزشتہ 72 سال سے ہر حکومت کے دوران دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ ممبران صوبائی و قومی اسمبلی و ارکان سینیٹ تمام کے تمام، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار عرض چکا ہوں کہ یہ انگریز النسل ہیں۔ ان کے آباء و اجداد سارے کے سارے انگریز کے کاسے لیس تھے اور یہ بھی انگریز ہی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے مجاہدین کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کی مخبری کرتے تھے، انہیں قتل کرواتے تھے۔ آج بھی وہی جاگیردار، سرمایہ دار، جرنیل اور دیگر اداروں کے سربراہان ملی بھگت سے قوم کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ آپ تو ذرا گزشتہ 2 سال سے حکومتی اور بعض حزبی اختلاف کی بیانیے دیکھتے جائیں اور اس سے ان کے غدار ہونے کا تاثر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمران جماعت کیا کرتی آ رہی ہے؟ حکومتی زعماء پہلے تو سب درآمد شدہ ہیں، مشیر، کئی اداروں کے سربراہ، ان کو IMF کے ایجنڈے پر برآمد کیا گیا ہے۔ یہ اگر اتنے قابل ہوتے تو ملک کو چاہیے تھا کہ بحران سے نکالتے، لیکن چونکہ یہ ایجنٹ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشی پالیسیوں کے سبب عوام کو مزید نچوڑ رہے ہیں اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان، بلوں میں اضافے، غیر ضروری بحران کا پیدا کرنا، واویلا کرنا، انڈیا اور افغانستان کے خلاف بڑکیاں مارنا، یہ وہی کرتوت ہے جو ماضی میں نواز بھی کرتا رہا ہے، زرداری بھی، اور ان سے پہلے والی حکومتیں بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ دیکھ لیں، بھٹو نے کہا ہم گھاس کھالیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ہم 1000 سال تک جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بے مقصد باتیں ہیں۔ دنیا میں آپ مہذب اقوام کو دیکھ لیں، کوئی بھی یہ غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ سارے کے سارے اپنے عوام کو معاشی، علمی اور اخلاقی اقدار کے لحاظ سے ترقی دینے میں مصروف ہیں، لیکن ہم ان تینوں شعبوں میں زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ کفار یکجہتی پیدا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپی یونین کا بننا، مشرقی اور جرمنی دونوں کا ایک ہونا، شمالی اور جنوبی کوریا کا مذاکرات میں دلچسپی لینا، یعنی وہ یکجہتی کی بنیاد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، افراتفری کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ایک دوسرے اسلامی ممالک
ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑنے کے در پہ ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی آقاؤں کی کٹ پتلیاں ہیں، لیکن پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم بھی ان کے اشاروں پر ناچتے تھے کہ یہ افغانستان میں اسلام لانا چاہتے ہیں، روس کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان کا بیانیہ ہوتا تھا ہم غیر متزلزل یقین رکھتے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی ان لوگوں نے کھیل کھیلا، مشرقی پاکستان میں بھی ان لوگوں نے کھیل کھیلا، کشمیر بھی ان کا ایک کھیل کا ہی حصہ تھا، ماضی کی جنگیں بھی سن 65، 48 اور 71، اس کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئی یا جنگوں کی طرف حالات بنائے گئے، یہ سب کے سب غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈے کا حصہ تھے۔ اس میں ایک حرکت بھی، ایک جنگ بھی ملک کے مفاد کے لیے نہیں تھا، یہ صرف انڈیا کو امریکہ کی طرف جھکانے کے لیے تھا، جو روس کے اتحادی بھارت تھا وہ امریکہ کے گود میں چلا گیا۔ افغانستان روس کا اتحادی تھا، وہاں امریکہ کو ڈائریکٹ راستے دے کر آنے دیا گیا۔ اسی طرح کانگو میں ہماری فوج امریکی مخالفین کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو ناظرین ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہ دونوں جانبین چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا حزبی اختلاف میں، ان لوگوں نے جب حزبی اختلاف میں ہوتے ہیں یا اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے خلاف ان کی توپیں سدا بہار گولے برساتی ہیں، لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو یہ امریکی گود میں سو جاتے ہیں، وہاں فیڈر پیتے رہتے ہیں، ہمارے جرنیل بھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی، اور یہ سیاستدان تمام اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے ہم نوا بن کر مغربی اور یورپی مفادات کی تکمیل کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم انقلاب کے علاوہ کسی اور چیز کے بغیر، انقلاب کے بغیر ہم ساحل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بھنور میں اسی طرح چکر کاٹتے رہیں گے اور ڈوبتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ذرا بھی ملک، قوم اور مذہب کا احساس ہے تو سب سے پہلے یکجہتی پیدا کیجیے، اور یہ تمام بڑکیاں جو ماضی میں بھی ہوئی، لیاقت علی خان نے بھی مکہ لہرایا تھا، بھٹو نے بھی مکہ لہرایا تھا، جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، اور یہ موجودہ بڑکیاں بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ لوگوں نے مزید ان بڑکیوں میں رہنا ہے تو یہ آپ لوگوں کی مرضی، تباہی کے لیے تیار رہیے۔ ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ذلیل ہو کر تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں۔ والسلام۔